جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان فطرتاً تکمیل چاہتا ہے مگر یہ مکمل نہیں ہے۔ ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو اسے کامل، اکمل، اشمل لگے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے، یہ درختوں کے نیچے زندگی بسر کرتا تھا، آگے بڑھا، اس نے ڈالیوں کو لے کے، پتوں کو لے کے اپنے چھپر بنائے، جھونپڑیاں بنائیں، کلیاں بنائیں، بہتر کرتا گیا، حتیٰ کہ جب سے زمین پہ آیا ہے آج تلک اسی چکر میں ہے کہ میں کچھ ایسے گھر بناؤں کہ جو ہر طرح کی سہولت مہیا کرے۔ جس چیز میں نقص ہو، کمی ہو، یہ اسے نہیں لیتا۔ گاڑیوں میں فل آپشن ڈھونڈتا ہے، مکان میں اگر سب کچھ ہو، صرف ایک واش روم نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے۔ باقی سب کچھ ہو، ایک کچن اچھا نہ ہو تو اسے نہیں لیتا۔ یہ تو عام مثالیں ہیں، اس سے کہیں اعلیٰ مثال کی طرف ہم آج بڑھ رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوں، بڑا دنگ ہوں کہ جس ہستی کو رب نے آئیڈیل بنایا، اسوہ حسنہ اور کاملہ بنایا، سیرت کو اشمل و اکمل و اجمل بنایا، یہ اس ہستی کو چھوڑ کے، اس سیرت اور اسوہ کو چھوڑ کے گرتا ہے تو کن لوگوں پہ؟ جو کامل بھی نہیں، جو اکمل بھی نہیں، جو اشمل بھی نہیں، جو اجمل اور اطہر بھی نہیں، ان کے پیچھے جا لگا ہے۔ اس نے ہاتھ نبی کو چھوڑ کے امتیوں کے ہاتھ پہ دھر کے بیعت ہو کے زندگی ان کے حوالے کر دی۔ سوالیہ نشان ہے، کتاب اللہ میں اسوہ کے حوالے سے 3 آیات اسی لفظ کے ساتھ اور ٹائٹل کے ساتھ اللہ نے نازل کی۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب میں یہ جتھوں کی، گروہوں کی، تنظیموں کی، پارٹیوں کی وہ صورت ہے کہ جس میں احزاب، حزبیت، نام سے ہی واضح ہے کہ لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، مختلف آراء ہیں، مختلف ان کے آگے لوگ سردار ہیں، چودھری ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں یہ اعلان کیا ہے، لوگوں سنو، لقد۔ قرآن مجید میں قد آ جائے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے، تحقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، ایسی گفتگو ہونے چلی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لام تاکید کی داخل کرتے ہیں۔ یاد کیجئے ہمارے شادی کارڈ ہوتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا متمنی شرکت، کافی تھا، آپ کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔
لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مجلس میں آئیں، دوبالا کریں رونق۔ کارنر پہ برادری کے یا خاندان کے کسی ایسے وڈیرے کا نام لکھا ہوتا تھا جس کی بات نہیں موڑی جا سکتی، جو کان سے پکڑ کے بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ جملہ لکھا ہوتا تھا تاکید مزید، بھائی مس نہیں کرنا، یہ بڑا یقینی پختہ امر ہے کہ آپ کے آئے بغیر شادی مکمل نہیں ہوگی۔ تاکید مزید، جب قد کے اوپر لام داخل ہو جائے تو اسے رب کی طرف سے تاکید مزید سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے پیمبر کی رسالت والی زندگی 40 سے لے کے 63 سال تلک کا جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، مکہ یا مدینہ، مکی اور مدنی، آپ کے دونوں احوال ہم نے آپ کے لیے آئیڈیل بنا دیے۔ مکان بنانا چاہتے ہو، نقشہ چاہیے، آخرت کا سامان چاہتے ہو تو نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حیات حسین و جمیل چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے سپریم رول ماڈل ہے۔ لیکن لے گا کون؟ ہر بندہ نہیں لے گا۔ یہ جملہ اگلا میرے لیے لمحہ فکری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس بندے میں، جس مرد میں، جس عورت میں، جس جوان میں، جس انسان میں 3 صفتیں اور 3 خوبیاں ہوں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے گا۔ ہر بندہ نہیں بنا سکتا، یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے، مگر کرے گا کون؟ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کہنے چلا ہوں سارے ہی کر سکتے ہیں، مگر دل و جان سے، محبت سے، چاہت سے، رغبت سے کون کرے گا؟ یہ باپ کو پتہ ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے بچوں میں اس بات کو الگ سے بھی کہہ دیتا ہے۔ کام بڑا آسان ہے، بڑے فائدے کا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فلاں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں کام سب کے فائدے کا ہے۔ اسوہ لے کے، آئیڈیل لے کے، ہستی لے کے، رول ماڈل لے کے زندگی گزارو، یہی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے اور پختہ فیصلہ ہے۔ کرے گا کون؟ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہوگی۔ ہمیں شاید یہ امید نہیں رہی۔ جنازے دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں لوگ جا رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا، لوگ مر رہے ہیں میں نہیں مروں گا، قبرستان اوروں کے لیے ہے میرے لیے نہیں، بیمار اور ہیں میں نہیں، انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ لوگوں کا ہوتا ہے میرا نہیں ہوگا۔ میں بڑا پر امید ہوں اپنے ساتھ اسی جہان میں رہنے کو۔ لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے امید، اللہ میری جیسی بھی زندگی ہے کوشش کر رہا ہوں تیرے محبوب کی سیرت پہ گزرے، اللہ تو میرا ماضی، میرا حال، میرا مستقبل اچھا کر دے، اللہ میری جان، میری مال، میری اولاد کو اللہ اسی سانچے میں ڈھال دے۔ جو یہ امید رکھتا ہے، جو یہ وصف رکھتا ہے، اسی کو فائدہ ہونا ہے پیغمبر کی سیرت کا اور اسوہ کا۔ وگرنہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سیرت کوئز ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ قبر میں اگر فرشتے پوچھیں کہ رب کون ہے تو جواب دینا اللہ میرا ایک رب ہے۔ یہ آبجیکٹو نہیں ہے، پوری لائف کا سبجیکٹ ہے جو زندگی سے تیار ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ قبر میں سوال ہو کہ من نبیوں کو، اور آپ کہہ دیں کہ محمد النبی شی، نہیں۔ ما دینوں کو، اور آپ کہہ دیں دینی الاسلام، یہ رٹا نہیں ہے،
یہ زندگی کا لائف ٹائم پورشن عمل اور پریکٹیکل ہے۔ والیوم الآخر، جسے احتساب کا ڈر ہو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب پیپر کا فکر اور ڈر ہوتا ہے تو اس رات سوتے بھی لیٹ ہیں اور صبح جاگ بھی ٹائم پہ جاتے ہیں اور سینٹر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فکر ہوتی ہے کہ پیپر کہیں رہ نہ جائے، ویزا ایکسپائر ہونے میں ایک دن باقی ہو اور لاسٹ نائٹ ہو اور فلائٹ ہو۔ لوگوں کو فکر ہوتی ہے، نہیں سوتے۔ موت کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، نشر کا ڈر ہو، حشر کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہو، تو وہ اپنی اصلاح کرے گا اور اپنی سیرت کو پیغمبر کی سیرت پہ لے کے جائے گا۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے مثال پڑھی تھی، ایک شخص نے فوت ہونے سے پہلے بچوں کو بلایا، میٹنگ کی اور کہا بیٹا میں مروں تو مجھے جلا دینا۔ اس سے پہلے شاید جلانے کا تصور نہیں تھا، دبانے کا تصور تھا، قابیل سے لے کے چلتا آیا۔ جلا کے کیا کرنا ہے؟ کہا میری راکھ لینا۔ جی، کہا دور دراز صحراؤں میں بکھیر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ پانیوں میں بہا دینا۔ بچوں کو بڑا تعجب ہوا، باپ دنیا سے ہٹ کے کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے وحی آ گئی، یہ جو بندہ ہے قیامت کے دن ہم نے اسے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ یہ انداز تو نے کیوں اپنایا؟ کہے گا مولا میں اپنی ظلم اور زیادتیوں سے ڈر گیا تھا اور مجھے یہ فکر لگ گئی تھی کہ تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، بس پھر جو سمجھ آئی وہ میں نے کیا۔ صحراؤں میں بکھر جانا، ہواؤں میں اڑ جانا، پانیوں میں بہہ جانا، وجود کی ہڈیوں کی راکھ بن جانا، یہ تو گوارا ہوا، لیکن تیرا ڈر بڑھا تھا اللہ، تیرے سامنے کھڑا ہونے سے کانپ رہا تھا، اس وجہ سے کیا ہے اور وہی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا ہے تو جا، تجھے معاف کیا۔ اللہ کے ڈر سے والیوم الآخر، قیامت کو پڑھتے رہنا، قیامت کو سنتے رہنا، قیامت کے تذکرے کرنا، کتاب اللہ میں حشر سامانیہ دیکھنا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یقین کر لینا کہ قیامت میرے سر پہ کھڑی ہے۔ اور ہر بندے کی قیامت الگ ہے۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی۔ اس گھر سے پوچھئے جن کا باپ مر گیا ہو قیامت کیا ہوتی ہے، ابھی بڑی قیامت تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھئے جن بچوں کی ماں مر گئی ہو قیامت کیا ہوتی ہے۔ اس شخص سے پوچھئے جس کا پورا گھرانہ اجڑ گیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو، قیامت کیا ہوتی ہے۔ قیامت پوچھنی ہے تو کبھی صحابہ سے پوچھئے جس دن حضور کی وفات ہوئی تو قیامت کیا تھی۔ قیامت پوچھنی ہے تو حسنین کی امی جان سیدہ فاطمہ سے پوچھنا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، آج بابا کے جانے پہ وہ دکھ اترے ہیں، اگر یہ دکھ دنوں پہ اترتے تو کالی سیاہ راتیں بن جاتا۔ دکھ پوچھنا ہے تو حسنین کریمین سے پوچھئے جن سے سینہ چھن گیا تھا کھیلنے والا اور گود چھن گئی تھی۔ کیا ہوتی ہے قیامت؟ والیوم الآخر، جسے یہ فکر ہو وہی پیغمبر کی سیرت کو لے پائے گا۔ تیسری خوبی وذکر اللہ کثیرا، اس آیت کے اس ترجمے کا سادہ ترجمہ جو لوگ لیتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا بہت ذکر کرتا ہو وہ پیغمبر کی سیرت لے گا، لیکن عملاً مجھے ایسا نظر نہیں آیا۔ 50 سالوں میں جو ہوش میں دیکھا ہے وہ یہی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اندر میاں کسبی ہوتا ہے، بات بات پہ سبحان اللہ استغفر اللہ لا حول۔ میں نے اپنی زندگی میں جس ہستی کو سبحان اللہ شریف آدمی کہتے ہوئے دیکھا تھا اور واقعتاً وہ سبحان اللہ شریف آدمی تھے، وہ ہمارے استاذ محترم جن کا جنازہ ابھی آج سے 1 دن پہلے اٹھا اور دنیا نے دیکھا،
یقیناً الشیخ عبدالعزیز العلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامع سلفیہ، میں نے انہیں شدید غصے میں بھی دیکھا تو لفظ کہتے تھے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ برے سے برا کام بھی مجھ سے ہو گیا ہے نا تو انہوں نے یہی کہنا ہے شریف آدمی۔ انہوں نے میرے بارے میں ایک اچھی رائے رکھی ہے اپنے طلبہ کے بارے میں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہر گھر میں تسبیح ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں کلمہ ہے، مگر کیا مجال کوئی ڈرے اور پیغمبر کی سیرت کو لے کے غصے کو ٹھنڈا کر لے۔ مرد تڑاک تڑاک میں ہاتھ پیچھے ہلا لے، طلاق طلاق میں زبان روک لے، عورت جوابی کاروائیاں روک لے۔ رشتہ داریوں میں جوڑ توڑ سے بچ کر کے توڑنے والے مل رہے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، محرابیں بھی بنے ہیں، گھٹنوں پہ ٹخنوں پہ بھی گٹوں پہ بھی نشان ہیں، لیکن کیا مجال کہ کوئی مارکیٹ میں ڈرے، منڈی میں ڈرے، کم ناپ تول کرتے ڈرے، جھوٹ بولتے، دغا دیتے اور خیانت کرتے، نا انصافیاں کرتے کوئی ڈرے۔ عدلیہ سے لے کے عوام تلک، حکمرانوں سے لے کے عام شخص تلک، ہر بندہ تسبیح تو چلاتا ہے، عمرے تو کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر والا ذکر نہیں ہے، جس ڈر کے تذکرے اللہ نے بند کمروں میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب حسن دعوت دے رہا تھا ہے تلک، اور زلیخا بلا رہی تھی وقت کی حسینہ، تو اس اللہ کے بندے نے کہا تھا نہیں معاذ اللہ، یہ اللہ کے ڈر والا ذکر آپ کے پاس بھی نہیں رہا، میرے پاس بھی نہیں رہا۔ سیرت اس پہ اثر کرے گی جو یہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ نے سورہ ممتحنہ میں 2 جگہ اتاری ہے، آیت نمبر 4 میں اور آیت نمبر 6 میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اسوہ ذرا سمجھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے اور یہ وحی اتری ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، لوگوں بنا لو جتنے رحم کے رشتے بنانے ہیں بنا لو، کر لو شادیاں، 4 بیویوں کے گھر بنا لو، ماں باپ بہن بھائی رشتے دار جھوٹ کے ذریعے دولت کما کے امیر ترین کر دو، لن تنفعکم لن تنفعکم لن تنفعکم، یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ یقین کرو کبھی یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا اس آیت پہ کھڑی ہے، سارے رشتہ دار کھڑے تھے جب بابا کی میت تھی، ہم سارے مل کے نہ انہیں زندگی کے آخری پل بیماری میں فائدہ دے سکے، نہ ان کے جانے کے بعد صرف ایک فائدہ نظر آتا تھا جو ماں باپ کہتے تھے کہ پتر اگر جنازے تے میرا کوئی اپنا بچڑا کھڑا ہو کے کوئی 2 دعاواں دے لفظ بول دے گا تو زندگی دی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج تو ہماری یہ بھی نہیں ہوتی۔ اسی شیخ صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے والے کئی لوگوں سے میں نے لاشعوری طور پہ انہیں محسوس نہیں ہونے دیا، پوچھا، مگر انہیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی تھی۔ سکے باپ کے پاس بھی ایسے ہی ہے، اٹھا دیتے ہیں کندھوں پہ، رو لیتے ہیں، اور اگر میں لفظ کہوں کہ ہمیں ماڈلنگ کرنا آتی ہے، فنکاری اور اداکاریاں آتی ہیں، اگر درد ہوتا، اگر احساس ہوتا، اگر ادراک ہوتا، ہمارے ہر بچے کو جنازے کا پورا ڈھنگ طریقہ آتا، جیسے ہر ہندو کو پتہ ہے کہ باپ کو جلانا کیسے ہے، لکڑی کون سی دینی ہے، گھی کون سا دینا ہے، تیل کون سا لگانا ہے۔ وہ اپنے ہر ڈرامے میں، ہر فلم میں ایسا کچھ سکھا جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہر مسجد میں ہر جمعہ خطبہ، لیکن ہر عید پہ یہ نہیں سکھا سکتے مولوی جی رہن دو، کوئی جین والیاں گلاں کرو، 4 دن دی زندگی ہے، کی مرن والیاں گلاں کر رہے ہیں۔ یہاں میں واقعہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کیا تھا۔ ہمارے ادھر قریب ایک محلہ ہے، وہاں صبح میں کالج کے لیے نکل رہا تھا تو ماں گلی میں کھڑی ہو کے قاری صاحب کو گالیاں دے رہی۔ میں 1 منٹ کے لیے رکا، میں نے کہا باجی خیریت؟ کہندی آ ویخ لاساں پا چھڈیاں سو منڈے۔ ہم چلے گئے، جا کے ملے، میں نے کہا شیخ محترم بچے ہیں، خیال رکھا کریں۔ کہ استاد جی یقین کریں
डेढ़ दो महीने हो गए मैं इन्हू मुसलसल सिर्फ एक जनाजे की दुआ सिखाण दिया, तवज्जो ही नहीं करता। और ये हमारे बड़े कह के गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने बड़ा प्यार करके देखा। औरत के जुमले थे, टुट पैने कारिया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਖਾਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं 7 समंदर पार हमारी सरहद पे, बॉर्डर पे आप जानते हैं कि तारें लगी हुई हैं, खारदार हैं, करंट है, वो लोग नहीं आ सकते, वीजे नहीं लगते, मगर सैटेलाइट के जरिए हमारे घर में उतर के हमारे बच्चों को क्या सिखा गए। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस मियां चन्नू आज भी गवाह हैं, मौजूद है मौके के, पता कर सकते हैं आप। एक दिन 18वें दर्जे ग्रेड के अफीसर हैं, रोते हुए आए, कहते यार मैं लुटिया गया। खैरियत क्या हुआ? कहते अज मेरे वड्डे मुंडे ने वो गल कर छड्डी है जिहड़ा मैं तुहानूं दस नहीं सकता। मैंने अपने बाप के नाम पे उसका नाम रखा है। हुआ क्या है? कहते हैं 1-2 दिन से मेरे साथ नाराज था, आज उसने अपनी मां को कहा है ए अम्मी मैं इहदा ही पुत्तर हाँ। आखे हाँ पुत्तर। वो मेरा अब्बा है जी। मां जी मैं वड्डा पुत्तर हाँ। हाँ पुत्तर तू वड्डा पुत्तर है। तो मेरे प्यो नूं समझा देवीं मरिया तो मैं उहदी चिता नूं अग नहीं देनी, ये वड्डे मुंडे नहीं करना हुंदा ना। बच्चा मुसलमान का है, मुल्क मुसलमानों का है, सूबा मुसलमानों का है, शहर मुसलमानों का है, घर मुसलमानों का है, और 24 घंटे काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं होती हैं। गैर मेरे बंद कमरे में आके मेरे बच्चे को सिखा गया बाप मरे तो चिता जलानी है, आग लगानी है, फरीजा बड़े बेटे का है, और वो अपने बाप को छोटी उम्र में कह रहा है, अभी छोटा सा है, उससे छोटा एक भाई है, बड़ा वो है। टूट गया अंदर से, कहने लगा जी मेरा बच्चा कुछ नहीं, फीसा मैं दवा, केबल मैं लवाई, सारा कुछ मीडिया मैं मुहैया किया, मेरे साथ ही हो रहा है। जी हमारे साथ हो रहा है। मैंने पिछले जुमे बड़ी तफसील के साथ, उससे पिछले जुमे रब्बे करीम को छोड़ के दुनियावी करीमों पे मरने वाली दुनिया, और पिछले जुमे में कायनात के सबसे रहीम और करीम पैगंबर, उसवा कामिला, उसवा हसना, अल्लाह जिनके बारे में कहें कि जो दे लेना है जिससे रोके रुकना है, मगर ना कोई रुक रहा है ना कोई ले रहा है। आप देखिए, मैं ये समझता हूं कि हम वो लोग हैं जो फिर भी मस्जिद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े वो क्या करते होंगे? कहीं अल्लाह तौबा कर ही लेते हैं ना, कोई थोड़ा बहुत उसके हुजूर खड़े होके अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ तुम्हें तुम्हारे लन तनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, ये जितने दाव पेच हैं औलाद के लिए। मैं कभी भी अपने बाप का सीना ना छोड़ता अगर मेरी औलाद ना होती है। ऐसा कि नहीं? चेक करो, मेरे सीने पे लेटने वाली मेरी औलाद आज जिसके लिए मैंने अपने बड़ों को छोड़ा होता है, कल ये मुझे कहां छोड़ के जाती है? चलिए देखते चले जाइए, तारीख आ रही है, फायदा किसने उठाया? कब? न दुनिया में यौमल क़यामा, जिनके लिए आखिरत गवाही है, उकबा गवाही है, मौत सकरात के लम्हात गवाए हैं, कब्र नशर हशर गवाया है। नहीं बनाया कब्रिस्तान की वादी के लिए कुछ। अल्लाह कहते हैं क़यामत दे दिन तुहाडे टके दे काम नहीं आना। यफसिलु बैनकुम, फिर फैसले करेगा अल्लाह। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम्हारी एक एक करतूत हरकत से अल्लाह वाकिफ है। अब कहा अल्लाह ने कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। अगर आइडियल लाइफ बनानी है ना तो हुजूर के आइडियल इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हमारे भी आइडियल वही हैं। ज़बा तो हुजूर कर रहे हैं और हमें क्या कहते हैं? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम्हारे अब्बा जी की सुन्नत है। बसा औकात मेरी खिदमत मेरे अब्बू कर रहे होते हैं, मोहब्बत अब्बू दिखा रहे होते हैं, और साथ कह रहे होते हैं तुहाडे दादे अल्लू तुहानू तोहफा है। इस वक्त तो कब्जा जगह अब्बू के नाम है ना, वो कहते हैं ये तुहाडे दादा जी की जगह है, ये घर उनका है, ये पैगाम उनका है, ये तरबियत उनकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है और आप कहते हैं तुम्हारे लिए इब्राहीम उसवे हसना है वल्लदीना माअ। इस जुमले पे मैं बड़ी देर ठहरता हूं। अल्लाह के नबी तो उसवा हुए, जो उनके साथ हैं वो भी उसवा हैं।
ہاں یہ آیت کہہ رہی ہے وہ بھی اسوین جو ساتھ ہیں. میں نے وصف پڑھے وہ کون ہے. پہلا جواب آیا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم. غصہ نہ لگے تو چیک کرنا مجھے یہ آج کی جو وہابیوں کے انداز اور صفتیں ہیں نا، کرختی سختی، یہ ساری ان میں تھی اور اللہ کہہ رہے ہیں اسوہ ہے تمہارے لیے. رکنا 2 منٹ کے لیے، آپ جو بھی ہیں وصف دیکھیے. اذ قالوا لقومہم، قوم کے سامنے سیدھے کھڑے ہو گئے. انا براء منکم، ہم بھائی تم سے بری ہیں. میں اپنے تایا جی کو دیکھتا ہوں پوری قوم سے ٹکر ہے، نہ ان کے ساتھ عید، نہ ان کے ساتھ نماز، نہ ان کے ساتھ روزہ، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے ساتھ پینا. خوشی کے دن بھی اپنی فیملی کو اکیلے لے کے بیٹھے ہیں. بھائی کیا ہے، اللہ نے جن کو اسوہ بنایا ہے ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے بھئی ہم تم سے بری ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم تمہارے ہر اس چیز سے بھی بری ہیں. یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بزرگ تھے جو معبد خانوں میں تھے، اور ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں، ان کے ڈھانچے وہ بنے ہوئے تھے جیسے ہمارے کپڑے کی دکانوں کے اوپر یہاں تو چیروں موروں سے شو نہیں نہ ہوتا، وہ باقاعدہ سٹیچو بنے ہوئے تھے. یہ کس کے نام کا ہے، کون ہستی ہے. بت بذات خود اینٹ گارے کی عزت نہیں ہوتی، وہ کوئی شکل ہوتی ہے، پیچھے کہانی ہوتی ہے، کسی کی زندگانی ہوتی ہے. کہ ہم تم سے بھی بری، جنہیں تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر کے جس کے لیے بھی تم عبادت کا تصور، مانگنے کا تصور، بلانے کا تصور، آواز کا تصور، ہیلے وسیلے کا تصور، ضرورتوں کے تقاضوں کا تصور تم رکھتے ہو. ہم تم سے بھی بری، ہم تمہارے بزرگوں سے بھی بری. یہ جملہ اپنی برادری کو بلا کے کہہ کے دیکھیے. میں نے یہ بولا ہوا ہے اور اس کے نتیجے بھی دیکھے ہوئے ہیں. یاراں نے دوستی، خوشی غمی سب تو سائڈ تے کرتا، بھائی سدن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جیڑا ساڈے وڈکیاں دا نہیں وہ ساڈا کتھے. لفظ وڈکا ہے تو رکیے، کائنات کے سارے بڑے مل جائیں، اللہ اکبر، رب سے بھی کوئی بڑا ہے. تم چھوٹوں چھوٹوں کو بڑا بنا کے کائنات کے سب سے بڑے کی مخالفت کرو. سر جی صرف اینا کرو، اپنے کسی پوترے نو لے کے کہو ساڈا دادا ہے، لا کے دیکھو. مخلوق کو اٹھا کے کہتے ہو کہ خالق والی صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں. یہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھی اور ان کا ہمارے لیے اسوہ ہونا. جملے سنیے گا، کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر. کافر کون ہوتا ہے؟ لفظ کافر سنتے گھبرا جاتے ہو نا. اقبال کا ایک شعر تھا، لوگ پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. بڑی پہلی ڈالی جاتی تھی. یہ ہے جواب. اقبال جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر بولتا ہے، ترجمہ کرتا ہے تو وزن باندھ دیتا ہے. ہم کافروں کے کافر، کفرنا بکم، مشرکو تمہارے شرک کے انکاری، تمہارے کفر کے انکاری، تمہاری ان جعلی محبتوں کے انکاری، منکر تمہارے. اگر کافر کا معنی انکار کرنا ہے، تم رب کے کافر ہو سکتے ہو تو ہم تمہارے کافر ہیں. نہیں مانتے ہم تم کو. کون ہو تم؟ رشتے ہو ہمارے، کیا لگتے ہو؟ جب تم مخلوق ہو کہ خالق کو کہتے ہو کچھ نہیں لگتا، تم ہمارے کیا لگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا، یا ابتی بولوں گا لیکن اس بارے میں تو میرا لگتا کچھ نہیں. چچے آئے، رشتہ دار آئے، عزیز و اقارب آئے، یار بیلی آئے. جب ابراہیم علیہ السلام کے ابو ناراض ہو گئے نا، تو پھر ظاہر ہے چچے تائے ڈالے جاتے ہیں، رشتہ دار ڈالے جاتے ہیں، اور آخری کاروائی ہوتی ہے یار منڈے دے یاراں نو سدو، یہ انہاں دی سندا ہے. یار بیلیوں کو بھیجا گیا، ابراہیم کلا بیٹھا ہے، ناراض ہے. باپ چھوڑ گیا، گھر سے نکل گیا، پیشہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، دہاڑی چھوڑ دی. یار کو جا کے انہوں آکھو ویکھو، یار بیلی رل کے گئے، ابراہیم آپ میلے تے چلیے. ہوتا کہ آخری علاج، چل ذرا کھیڈن چلیے، پکنک پہ چلتے ہیں، شغل میلہ ہوگا، ہلا گلا ہوگا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم،
جاؤ یار میری طبیعت نہیں ٹھیک. جہاں جا کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، موحد کو وہاں جا کے دکھ اور تکلیف اور درد اور بیماری نہ جانا بہتر ہے، نہ کھانا بہتر ہے. سارے کھا رہے ہوتے ہیں، مریض کھاتا ہے نہیں یار کھا لو میرا نہیں دل کرن ڈیا. او بھائی اسپیشل ڈش بن یار کہن ڈیا نا میری مینو معاف کرو. او بھائی ہم جا رہے ہیں، میلہ ہے، بزرگ ہیں، بہت کچھ ہوگا. کہا جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں. کفرنا بکم، ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کے. اور جس قسم کے ہم مسلمان ہیں نا، کافر خدا ہمارا، اللہ بھی ہمارا انکاری ہے، تمہاری مسلمانی نہیں ہے. نہ یہاں لفظ کافر اصطلاحاً میں، نہ کوئی مومن، نہ اصطلاحاً کہتے ہیں جی بہت بڑا جرم کیا اللہ کو کافر. یہ لفظ ہے مستعمل ہے انکار کے لیے، شکر کے مد مقابل ہے. نہ شکر ہے، اللہ بہت بڑا شکور ہے، قدردان ہے. پھر اللہ بھی ان کی قدر نہیں کرتا جو رب کی قدر نہیں کرتے. لائی بے قدران علی یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. پتہ چلے گا موت کے پہلے لمحے جب سانس ٹوٹے گی. لوگوں نے کہا گانا ہے. سر جی کوئی شے بھی پہلے گانا نہیں ہوندی، پہلے تھاٹ ہوتا ہے، پھر وہ لفظ ہوتے ہیں، پھر وہ نثر ہوتی ہے، پھر وہ نظم بنتی ہے. اگر آپ اسے میوزک پہ چڑھا کے غلط جگہ لے جاتے ہیں تو آپ اس کو گانا کہہ دیتے ہیں، وگرنہ وہ جملہ بس اوقات اتنی بڑی حکمت ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے ایک جمعہ پڑھایا، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے. در یاد رکھیے گا، بڑا مین گیٹ ہمارا ہوتا تھا حویلی کا، ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ، ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ. चोर डाकू भागे ना, निकले ना. फिर उसके बाहर बड़े मोटे मोटे बोल्ट ऊपर चढ़े होते थे, नट. देखने में वो अगर 4 हैं एक साइड पे तो टोटल 16, उनमें से 15 फिक्स होते थे और एक उनमें से घूमता था और वो दरी खुलती थी. आकर के कभी देख लीजिएगा बड़े दरवाजे जिनके ऊपर आगे हाथियों के लिए बाकायदा कील मेखें लगी होती थी कि अगर वो भी सर मारे तो पीछे हटे. उस बड़े दरवाजे के छोटे दर और दरी, उसमें से जो गुजरता है सर झुकाना पड़ता है. शायर कहता है सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते. लोगों ने कहा गाना है. हमने कहा जनाब गाना पैदा भी नहीं हुआ था जब शायर ने अपने तखय्युल में अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद को पेश किया. लोगों ने अपने महबूब की खातिर बना लिया होगा. मैं नहीं कुछ जानता, दाढ़ी रब ने पैदा की है. सीरत मोहम्मद रसूल सल्लम की और सारे अंबिया की बना दी है. जनाब आदम से लेकर के क़यामत के आखिरी मोमिन तलक की दाढ़ी होगी. अगर सिखों ने रख ली है, गैर मुसलमों ने रख ली है, यहूदियों ने रख ली है, तो इसका माना ये नहीं कि वो गलत हो गई है या उनकी वो मीरास बन गई है. हम काफिरों के काफिर, कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदा. अगर किसी भी आज माइक ले लें मेरे साथ, जुमे का दिन है, चलें किसी मार्केट में चले जाएं, आइडियल पूछिए. मानता हूं मेरे मुल्क के हालात बज़ाहिर दिगरगू हैं, दुनिया पूरी कोशिश कर रही है. अल्लाह मेरे इस वतन की हिफाजत करेगा क्योंकि ये कलमे पे बना है. मालिक जेड़े होंदे ने ना अपनी शय नहीं ज़ाया होने देंदे. मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है. ठीक है, नाराज़ है वो हमसे, वो कौमें बदल देता है, लेकिन इस धरती पे कलमे को अगर स्लोगन बना के पाकिस्तान बना है, पूछिए जाकर के लोगों से, 100 में से 99 लोग तकरीबन यही बोलेंगे नहीं भाई ये करदार ही नहीं. और अगर बाकी पूछें इत्थे हालात नहीं, बाहर निकल जाइए, भजिए, नसीए. तो कहाँ जाना है? जिनके बारे में रब कह रहा है तुम्हारे बदतरीन दुश्मन मुशरिकीन यहूद व नसारा. आसमान से गिरा, खजूर में अटका. यहां माल के, कमाने के, दौलत के, धन के
اولادوں کی فکر کے لیے گیا, کہندا جی نسل نو بھی تو پالنا ہے. اسے نہیں پتا کہ یہاں رہ کے صرف پیٹ کا مسئلہ ہوگا, نسلاں تیریاں خراب ہوتے ہونی ہیں. وہ تجھے بھی نہیں گوارا کرتے, وہ تیری نسل کو بھی نہیں گوارا کرتے کہ دین پہ رہیں. وہ کچھ کریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر سرے راہ پہ لکھا جائے گا میں نے غیروں کو آئیڈیل بنا کے نسل لے گیا, بچیاں لے گیا. میں ممبر پہ کھڑا ہوا شرما رہا ہوں, ہاتھ میں قرآن ہے. ان آنکھوں نے یہ جملے پڑھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو مکمل تہذیب و تمدن کہا, مسلمانوں کی چھوڑ دو, تم نے پاکستانی نہیں کہلوانا. تم نے صرف 2 چھوٹے کپڑوں میں جتنے شارٹ سے شارٹس ہو سکتے ہیں بیٹیوں نے پہن کے یونیورسٹیوں میں جانا ہے, تاکہ یورپ والے یہ سمجھے کہ ہم ان کے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا, وہ بندہ خود رو کے تڑپ کے لکھتا ہے, اداریہ نے سر راہ میں یہ بات ڈالی. جناب انہوں نے میری بیٹیوں کا کلر دیکھ کے گوروں نے ان پہ تھوکا, حالانکہ وہ مکمل ان کی تہذیب میں ڈوبی ہوئی اور غرق شدہ بچیاں تھیں. انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے. محمد الرسول اللہ عبایا لیا ہوتا, چادر لی ہوتی, پردے میں ہوتا, تھوک آتا بھی تو پہلے سامنے رکاوٹیں تھیں. جب پڑے نا تھوک کے لوبے اور سیدھے پڑے جسم پہ, پھر درد بولا, پھر لکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے مومن کون ہے, اسوا کون ہے. جن کو کہتے ہو نا وہابڑے, بڑے اکھڑ مزاج, بڑے ضدی, بڑی ٹینشن لینے والے, منہ پھیرنے والے, رب نے آئیڈیل ان کو بنایا ہے. کہتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ, ہماری اور تمہاری دشمنی ہے, عداوت ہے, عدو ہو. صرف عداوت نہیں, والبغضاء, جیسے تم ہمارے بارے میں سینے میں بغض رکھتے ہو, ہمارے اندر بھی 24 گھنٹے تمہارے بارے میں یہی نفرت, بغض, کینہ. حالانکہ ہمارا سینہ وسیع, علم نشرح لک صدرک, مگر یہ عداوت اور بغضاء 1-2 دن کے لیے, چند دنوں کے لیے, ضرورت کے تحت. جب ملے تو گلے بازو کھول کے گلے لگائیں گے. کہا آبادن, ہمیشہ 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 کے لیے. کوئی دوسرا چانس نہیں کہ ہم تم سے محبت کریں سوائے ایک صورت کے, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اپنا لو, تو پھر ہم تمہارے تم ہمارے. ہم نا بڑے لائٹ ہو گئے ہیں, چل یار کوئی نہیں, رشتہ دار ہی نے نا بیٹی دا رشتہ یہ دے لئیے. پھر وہ جو ناچ نچاتے ہیں, بیٹی کو کہتے ہیں دربار تے چل, سرکار دے اگے چک, سجدے کر, منتا من. 3 ماپیاں نو روندی ٹر جاندی ہے, کی فائدہ سجے پڑھان دا دین. کاش یہ سورہ ممتحنہ امتحان کی ہے, آزمائش, ایسے نہیں سورۃ الممتحنہ کہا گیا. اللہ نے اس کے شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے جڑے میرے دشمن نے انہوں نے اپنا یار نہ بنایا جے, ولی نہ بنایا جے. یہ تواڈے بھی دشمن ہے, میرے بھی دشمن. تلقون الیہم بالمودہ, تم بسم اللہ کرتے ہو, 7 بسم اللہ, بسم اللہ, جی آیا نو, ویلکم ٹو یو, جی جی جی, آؤ جی آؤ آؤ, بسم اللہ بسم اللہ, دروازے کھلے ہیں, محبتیں دیتے ہو, دل بھی چھاتے ہو. اچھا ویسے کبھی کبھی دل کرتا ہے جو ہمارے حالات ہیں اس کو, صورت کو ویسے ہی نکال دینا چاہیے. سورہ ممتحنہ کیا کرتے ہی ہے, اسی لیے تو کافر کہتا ہے تمہارا قرآن ہمیں پسند نہیں ہے, ہم پسند کی آیتیں رکھیں گے. آپ ان پہ محبت کے ڈورے ڈالتے ہو. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ, اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو ٹھڈے مارتے ہیں, تمہارے اس قرآن کو جو رب نے اتارا ہے, وہ اس کو جلاتے ہیں. انہیں جب جب موقع ملے اسے پھاڑتے ہیں, جب ملے عدالت لگاتے ہیں, جب انہیں چانس ملے لیٹرینوں میں پھینکتے ہیں, جب من کرے اوراق پھاڑتے ہیں. طاقتور ہے نا, کمزور ہو تم, صرف جا کر کے قرارداد مذمت کر سکتے ہو. تمہارے پاس اتنی اب طاقت نہیں رہی کہ تم کھڑے ہو کر کے کہہ سکو. اور تمہارے حکمرانوں کی حالت, وہ آپ اس سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم عمر تو مانگتے ہیں, عمر پیدا نہیں کرتے, کیفیت نہیں لاتے. وہ جہاں سے پڑھے انہوں نے جو پڑھایا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں. اگر یہ قرآن آ گیا, قرآن کا نظام آ گیا, سب سے پہلے جو ہاتھ کٹیں گے, ظاہر چور کا ہاتھ کاٹے گا, ڈاکو پہ دہشت گردی کا معاملہ آئے گا. عدلیہ میں بیٹھا اگر کوئی جج نا انصافی کرے گا, قرآن یہ نہیں دیکھتا ہمارا اپنا ہے,
اگر حاکم وقت بھی سامنے ہو تو کٹہرے میں جج برابر کھڑا کرتا ہے. ہم مثالیں تو دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی درہ کا آپس میں جو ہے وہ زرہ کا مسئلہ چل رہا تھا, اپنے ہی قاضی اپنے ہی جج ہیں, کٹہرے میں برابر کھڑا کر رکھا. یہ نہیں کہ امیر المومنین آپ تشریف رکھیں میں نے پوچھنا, یا آپ مستثنا ہیں, آپ کا عدالت آنا ضروری نہیں. اس یہودی نے صرف اتنا دیکھا کہ جتنی کڑوی نظر میرے ساتھ ہے اتنی ہی عدل کی نظر اپنے امیر المومنین کے ساتھ ہے جن کے ماتحت ہے. یہ ہم مثال دیتے ہیں. اس نے درہ بھی چھوڑی, زیرہ بھی چھوڑی, حق کو تسلیم بھی کیا اور کلمہ بھی بولا اشہد اللہ الہ الا. وہ دین جو اپنے بڑے کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے وہ میرے بارے میں کیسے منفی رائے رکھ سکتا ہے؟ مگر ہم سے ایسا نہیں ہوا. یہ سورت شروع ہو رہی ہے, اللہ کہتے ہیں یخرجون الرسول و ایاکم, انہوں نے مکے سے پیغمبر کو نکالا, عراق سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نکالا. کیڑی جگہ جی تو نبی نو کڈیا نہیں. یہ حق کو نکالتے ہیں, جلا وطنی کرتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, مصیبتیں دیتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ, تمہیں بھی. اللہ نے تو پوری دنیا میں کہیں ویزے کا سسٹم نہیں رکھا. اللہ نے تو یہ کہا اگر ایک جگہ تنگ پڑ جائے دوسری جگہ چلے جاؤ, مجھے نہ چھوڑنا. آئیں مل کے سوچتے ہیں یہاں ہم تنگ ہیں کہیں اور چلے جائیں, کہاں جائیں گے؟ یہ جگہیں کس نے تنگ کی ہیں؟ اخراج کس نے کیا ہے؟ حد بندیاں کس نے کی ہیں؟ یہ دنیا کو جیل میں تقسیم کس نے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں 249 ملک ہیں, اگر سچ دیکھیں تو یہ 249 جیلیں ہیں. 249 جیلیں ہیں. کس قدر اپنے گھر میں بھی رہ کے اللہ کا نام لینا دشمنی. ان تؤمنوا باللہ ربکم, تم نے صرف ایمان ہی لایا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں ذکر کیا, انہوں نے بڑی بڑی کھائیاں کھودیں, کھائیوں میں آگ لگائی, آگ کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو اجتماعی طور پہ ڈال دیا. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یہ آگ میں کیوں جلایا تھا؟ دشمنی کیا تھی؟ نفرت کیا تھی؟ بغض کیا تھا؟ کینہ کیا تھا؟ وہ تو اپنی زندگی جی رہے تھے. الا ان تؤمنوا باللہ العزیز الحمید, صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے تھے. حضرات ان لوگوں سے جنہوں نے نفرتوں کی ابتدا کی ہو, یہ قابیل کی اولاد, یہ قاتلوں کی اولاد, یہ رب کے باغیوں کی اولاد, یہ ود سبا یغوث یعوق نصر نائلہ کو پوجنے والوں کی اولاد, یہ لات منات عزا ہبل ان کے پجاریوں کی اولاد, یہ ہیں وہ لوگ. ڈالو ان کی طرف محبتیں, کرو ان سے پیار, ظہری اور اعلانیہ. اللہ کہتے ہیں جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اگر تم ان کو روکنے کے لیے عملی طور پہ جہاد میں اترو گے میرے رستے میں, پھر بھی دشمن. میری چاہت کے لیے بڑھو گے, پھر بھی تمہارے دشمن. تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ, تم دل میں نرمیاں رکھتے ہو مگر وہ تمہارے اعلانیہ دشمن. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, میں تمہارے بھی رازوں کو جانتا ہوں, تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں, باطن کو بھی جانتا ہوں. کر کے دیکھو, تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. یہ تمہیں جہاں کہیں بھی پائیں گے یکون لکم اعداء, یہ پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ تمہارے دشمن ہیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, ہاتھ بڑھائیں گے تو تمہارے ساتھ نفرت کی بنیاد پہ. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, زبان سے بھی کچھ بولیں گے تو تمہارے لیے لب و لہجہ ان کا بدلا ہوا ہوگا. یہ سورت میں پڑھ رہا تھا اور میرے لیے امتحان تھا. میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں, ساری زمین اللہ کی ہے, ویزے لگے ہوئے تھے, بلایا جا رہا تھا. پیچھے اصل تھی, مستقبل میں نسل تھی, اور میں درمیان میں کھڑا امتحان میں تھا, جاؤں کہ چھوڑوں. پھر مجھے یاد آیا کہ میرے ملک میں اگر کوئی افغانی آتا ہے یہاں پہ, اچھا خاصا مرد ہوتا ہے, ہم اس کو دیکھ کے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں, ہماری زبان بدل جاتی ہے. کھوچا کیا کرتی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے مرد ہے لیکن ہم ایسے بولتے ہیں. مانا اس بیچارے کو ہماری زبان نہیں آتی. جب ہم ان کے ملک جاتے ہیں ہمارے بارے میں یہ تو مسلمان ہیں, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جو کفار ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کیا نبی کو کہتے تھے.
آنا. سریکی میں ایک جملہ ہے, شاید آپ نہ سمجھتے ہوں, لیکن کمال جملہ ہے. آتے ہی نا ابو کے سامنے یوں ہاتھ کرتے اور کہتے ابا سائیں پارتے ہوئے. ہمیں سمجھ آ جاتی کہ انہیں کوئی بہت بڑا کام ہے, یہ سفارش کے لیے آئے ہیں, انہوں نے ہاتھ جوڑا ہوا ہے. ابا سی پارتے ہوئے, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہماری نگرانی کرنا, ہمارا خیال رکھنا, ہم پہ توجہ دینا, ہمیں بھول نہ جانا, ہمیں بھول نہ جانا, مشکل وقت میں کام آنا, جہاں ضرورت پڑے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا. اگر ووٹ مانگنا تو پھر بھی کہتے تھے ابا سی پارتے ہوئے, ہم آپ کے دروازے پہ چل کے آ گئے ہیں, ہمارا خیال رکھنا. یہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے نا, کتابیں اتری ہوئیں, نبی کی نشانیاں پڑی ہوئیں, حضور کے سامنے آ کر کے کہتے راعینا, پارتے ہوئے, لجاں پا لیا جے, تسی ساڈے لج پا لو, خیال رکھیا جے ساڈا. لیکن کہتے کیسے, توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں, پھیلاتے ہیں, بسو, برے لب و لہجے اور انداز اپناتے ہیں. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. ابا جی کہنے میں اور پیو کہنے چ بڑا فرق ہے. ویکھیا میں اپنے پیو نو, کچھ نہیں آیا, زبانیں بدلی. پتہ کیا کہتے, راعینا, او بکریاں دیا چھیڑوا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا. اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کے لیے دی, مگر اسے تانا بنایا گیا. اور اپنوں سے کیا کہتے, راعینا, اوے ساڈا یہ نوکر سی, بکریاں چراوندا سی, اج یہ وڈا بن گیا ہے. ہم نہیں, جب کوئی ہمارے اوپر آ جائے, باس آ جائے, تو ہوئے ساڈے نال دے کتے سجے کھبے, یا جونیئر ہو, عمر میں چھوٹا ہو, وہی جے جڑا کل جتیاں سیدھیاں کردا سی. ظالم نبیوں کو نہیں چھوڑا, زبانیں بڑھائیں, لہجے بدلے, رویے بدلے, اطوار بدلے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا, خبردار میرے پیغمبر کو اب یہ جملہ نہیں کہنا, تم اپنی زبانوں کو, لہجوں کو بدل کے, ادائیں بدل کے, جو معانی مراد لیتے ہو نا, میں تمہارے دلوں کے راز جانتا ہوں. یہ سارا کچھ تم پہ کیوں کر رہے ہیں؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم کافر نہیں بنو گے تمہیں معافی نہیں ملے گی, اور کافر بھی بن جاؤ گے تو معافی پھر بھی نہیں. میں گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں. میرا لکھا ہوا کیا ویلیو رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے سر جی تاریخ لکھے گی. جتنے ہندو کے شودر تھے نا, شودر, جسے درجہ چہارم, پتہ ہے درجہ چہارم کا کیا ہوتا ہے؟ سرکاری اداروں میں جائیں, پوچھے درجہ چہارم کون ہے, آفیسر, سب سے لو گریڈ کے لوگ. کیوں درجہ چہارم میں؟ درجہ اول میں کون کون ہے پتہ چلے گا آپ کو, جا کے پتہ کریں. ہندوؤں نے 4 ذات پات تقسیم کر رکھی تھی, درجہ چہارم پہ شودر تھا. دور, نہ اس کا سایہ پڑے, نہ اس کی نظر پڑے, نہ اس کی آواز, نہ اس کی زبان کی ہوا آپ تک آئے. نجس ہے, پلید ہے, گندا ہے, شودر ہے, چھوت ہے, چھوت لفظ بولتے تھے. حالات کے ستائے ہوئے جب انگریز بہادر آیا اور پتہ چلا کہ یہ دنیا کو بہت کچھ دیتے ہیں, ان لوگوں نے حالات سے تنگ آ کے, اپنوں سے تنگ آ کر کے کافر بنے اور کرسچین بنے. معذرت کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے. ان لوگوں کو سرکاری نوکریاں بھی مل گئیں. جب نالیاں تھیں, ایک ہاتھ میں جھاڑو اور دوسرے میں مڈگاڑ ہوتا تھا, یہ کر کے گند باہر نکالیں, یہ کر رہے ہیں. عیسائی تو بن گئے مگر درجہ چہارم. تمہیں وہ رب کا باغی بنا کے, مشرک بنا کے, کافر بنا کے, دنیا دار بنا کے, تہذیب, تمدن, ثقافت, کلچر, ملحد بنا کے, پھر بھی وہ تمہیں اپنے برابر بیٹھنے والا نہیں مانیں گے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کا بلال بھی برابر بیٹھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا سلمان فارسی بھی برابر بیٹھتا ہے, اور اسی صف پہ, اسی چٹائی پہ
وقت کے پیمبر بیٹھتے ہیں جہاں پہ صہیب رومی بیٹھتا ہے. آج کے روم میں آپ جا کر کے بیٹھیں برابر دیکھ وہ جی بڑے گن گائیں گے، ایسے ہے ویسے ہے. ضرورت پڑے گی تو پھر پتہ چلے گا آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، اور چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. میں نے یہ بیچ میں پیغمبر کی سیرت کو سناتے سناتے یہ لیکچر کیوں لے کر کے آیا کہ اسوہ بنایا ہے اللہ نے ہمارے لیے ان کو. اور یہ کہنے کے بعد میرے مالک نے جو باتیں کی ہیں اگر ہمیں وہ یاد ہو جائیں، ان چیزوں کو ذکر کر کے بڑی لمبی چوڑی آگے باتیں ہیں جن کو رب نے آئیڈیل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے تذکرے اللہ نے کیے ہیں اور کہا ہے کہ جب تک پکے مومن نہیں ہو جائے گے. ابراہیم علیہ السلام کا یہاں رب نے قول بھی ذکر کر دیا، انہوں نے اپنے ابو کے لیے معافی مانگی تھی. لاستغفرن لک، میں معافی کہتا رہوں گا، وما املک لک، اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا، لیکن میں مالک نہیں ان چیزوں کا. من اللہ من شیء، اللہ نے پکڑ لیا تو ابو میں بچا نہیں سکوں گا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش مت بنانا اور انہیں ہمارے لیے وغفر لنا، ہماری خطائیں معاف کرنا. ربنا پروردگار انک انت العزیز الحکیم، تو ہی اپنے فیصلوں پہ غالب اور معاملات میں حکمت والا ہے. اب اللہ پھر کہتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان لوگوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے. اور اب آئیے سورہ احزاب کی اس آیت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں بھی کہا لمن کان یرجو اللہ، یہاں بھی کہا لمن کان یرجو اللہ، وہاں کا والیوم الآخر، یہاں بھی بولا والیوم الآخر، وہاں کا وذکر اللہ کثیرا، یہاں کا ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. اللہ کہتے ہیں پھرو جاؤ بھاگو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. میں بے نیاز ہوں، اللہ تیری بے نیازیاں اپنی جگہ پر، لیکن ہم محتاج ہیں. اللہ ہمیں موڑ، اللہ ہمیں واپس لا. اسوہ بنایا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ کہہ کے پھر اللہ نے کیا کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، سورہ حشر، فَخُذُوهُ. اسوے کا معنی یہ ہے جو پیغمبر دے گا تمہیں لینا پڑے گا. یہاں تو ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو استاد جی میرا کھان نو دل نہیں کرتا، وہ کہتا چل چھڑ دے آلٹرنیٹ. اللہ کہتے ہیں نو آلٹرنیٹ، کوئی متبادل نہیں ہے، لینا پڑے گا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے پرہیز بتا دے رکنا پڑے گا. یہ ہے اسوہ حسنہ کا تقاضا، یہ ہے اس کی ویلیو، یہ ہے اس کا مرتبہ، یہ ہے رتبہ، یہ ہے شان. ساری رات پوری زندگی نعتوں میں گزار دو، اگر پیغمبر کا دیا ہوا لیا نہیں اور روکے ہوئے سے پیچھے ہٹے نہیں، ان کی منع کردہ چیز چھٹی نہیں، تو پھر یقین کیجئے بربادی ہے اور تباہی ہے. اگلی ملاقات میں ملتے ہیں. کامیاب زندگی، زندگی کے ہر شعبے میں مکمل زندگی، کامل و اشمل زندگی، اکمل و اطہر زندگی، اور تھیوری اور پریکٹیکل سے رچ زندگی اور لائف. انشاءاللہ رب نے زندگی رکھی تو اگلی ملاقات میں ملاقات کرواؤں گا حضور کی سیرت کے ان زاویوں کی جن زاویوں کو دنیا کے لوگ ابھی ٹچ بھی نہیں کر سکے، اور محبوب عملی پریکٹیکل دے کر کے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک کردار کا نام ہے. ایسی گفتار جو من جانب اللہ ملی، اور ایسا کردار جس کی عظمتوں کے پھریرے اللہ نے پورے قرآن میں اتارے. اور سورہ نون والقلم وما یسطرون کی پہلی 16 آیتیں پیغمبر کے خلق عظیم کی دلیل بنا کر کے اتاری. دنیا کی سب سے بڑی گواہی، بری گواہی، حق میں ہو یا مخالف ہو، وہ گھر کی بیوی کی ہوتی ہے، گھر کے شوہر کی ہوتی ہے. شوہروں نے بڑے بڑے نام کمائے، لیکن شاید باہر کمائے ہوں گے، بہت کم ہے کہ وہ گھر سے نام لے کر کے اٹھے، پہلی اہلیہ سے لے کے آخری اہلیہ تلک. اور جس کے گھر میں زندگی کے آخری پل گزرے، انہی سے پوچھا گیا
پیغمبر کی صورت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، رویہ کیسا تھا؟ جواب آیا قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے؟ کہا کان خلقہ القرآن، الحمد سے لے کے والناس تلک جو آیت حکم دے رہی ہے وہ میرے نبی کا کردار ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ جس چیز سے قرآن روک رہا ہے، میرا قاری قرآن، میرا صاحب قرآن اس سے رکا ہوا ملا ہے، یہی میرے پیغمبر کی سیرت۔ میں نے بڑی دفعہ یہ کوشش کی کہ قرآن مجید کو شروع سے آغاز کروں اور ہر جمعے میں جتنی آیتیں نکلیں ایک ایک آیت پہ صرف اتنا بتاؤں ٹچ دے کے، آیت یہ کہہ رہی ہے اور حضور یہ کر گئے، آیت اس چیز سے روک رہی ہے اور میرے محبوب نے اس کو لائف ٹائم کبھی ٹچ کیا ہی نہیں، اوامر بھی مان کے گئے، نواہی کو جان کے گئے، پہچان کروا کے گئے، بلغ ما انزل الیک، امت تک پہنچا کے گئے۔ بدقسمتی نہیں، بے قدری ہے اس امت کے اندر کہ اپنے بد نصیبے لے کر کے تو بیٹھے ہیں مگر خوش قسمتی کی طرف نہیں بڑھ سکے کہ اپنی قدر کرتے، پیغمبر کی قدر کرتے، اقوال کی قدر، حدیث کی قدر، افعال کی قدر، اعمال کی قدر، سیرت کی قدر، اسوہ کی قدر۔ محبتیں وہ ہوتی جو عمل کر دکھاتی، لیکن چاہتوں کے اندر دعووں میں ہیرو اور پریکٹیکل میں زیرو نظر آتے ہوئے لوگوں کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں انہی میں سے ہوں، میری بھی وہی کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال اور کردار، سیرت، اسوہ اور قدوہ کا صحیح معنوں میں عامل و حامل اور حامی و ناصر بنائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اس دنیا سے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ معافیوں کے معاملے اور بالخصوص استاذ محترم جناب عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ لواحقین کو صبر جمیل دے۔ جامع سلفیہ کے جمیع طلباء اور باقی اداروں میں جہاں جہاں انہوں نے 50 سال حدیث پڑھاتے ہوئے زندگی گزاری، ان کے تمام شاگردوں اور سوگواران سے دلی طور پہ تعزیت کے یہ جملے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اعظم اللہ اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بشری تقاضوں کے تحت خامیوں، کمی بیشیوں کو میرا رب معاف کرے، اور ہمارے جملہ جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، مسلمانوں کی، مومنوں کی جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔